الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ایک سال اعتکاف کے موقع پر حضرت جی دامت برکاتہ نے ایک خاص انداز سے کچھ چیزیں پیش کی جو اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں. فرمایا انسان دنیا میں جب سفر کرتا ہے تو اس کو کچھ منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں، تو ایک کے بعد دیگر وہ منزلیں طے کرتے ہوئے مقامات سے گزرتے ہوئے اپنے اصل ٹھکانے پہ پہنچتا ہے، اور ہر مقام اس کو اپنی منزل سے قریب کرتا ہے. تو ہوتے ہوتے وہ اپنے ٹھکانے پر اپنی جگہ پر پہنچتا ہے. اسی طریقے سے باطنی راستہ بھی جو ہے اس میں انسان کو کچھ مقامات طے کرنے پڑتے ہیں. تو پھر انسان ایک کے بعد دیگر جب مقامات طے کرتا ہے تو اس کی جو اصل منزل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی، انسان وہاں تک پہنچتا ہے. سفر ایک دشوار گزار چیز ہے، اسی لیے شریعت میں سفر کے لیے کچھ خصوصی رخصتیں رکھی گئی، چاہے وہ کیسا بھی سفر ہو، کتنی دور کا بھی ہو، کتنی سہولت کا بھی نظر آتا ہو، لیکن شریعت کی رخصتیں برحق ہیں. انسان سفر میں کچھ حالات سے دو چار ہوتا ہے، تو ویسے ہی زندگی بھی ایک سفر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو زندگی گزار جیسے رہ گزر یا پردیسی. تو راستہ چلنے والا جیسے راستہ چلتا ہے تو اس کو اصل نہیں سمجھتا، راستہ چلتے چلتے جو بھی حالات آتے ہیں اس کو یہ سوچ کر کہ یہ وقتی چیزیں ہیں، گزر جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ہم اپنی منزل پہ پہنچ کر آرام پائیں گے. تو ایک ایمان والا اس کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے ایک سفر ہے جو ہم طے کر رہے ہیں. تو ہم سب کی اصل منزل وہ آخرت ہے. اب ان منزلوں کو طے کرنے میں جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک مقام ہے، پھر دوسرا ایک مقام ہے، ویسے ہی اس سے باطنی راستے میں بھی، اس سلوک کے راستے میں بھی کچھ مقامات ہیں جن کو مقامات عشرہ کہا جاتا ہے. وہ مختلف تعبیرات ہیں، ترتیب بھی مختلف ہے، کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں. جن میں سب سے پہلا مقام وہ توبہ ہے، دوسرا انابت اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، تیسرا زہد ہے، چوتھا مجاہدہ ہے، پانچواں ورع تقویٰ ہے، چھٹا صبر ہے، ساتواں شکر ہے، آٹھواں توکل ہے، نواں تفویض ہے، اور 10واں مقام رضا ہے، اللہ کی رضا. یہ آخری مقام ہے جس کو قرآن نے کہا ہے
ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا اور ایسی زندگی گزارنا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ سب سے آخری مقام ہے۔ اب ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ نے کچھ مخلوق کو پیدا کیا جن کے اندر سراپا خیر ہے، وہ ملک اور فرشتے ہیں، جن کے اندر سراپا شر ہے، وہ شیاطین۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، دونوں مادے انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ بات اتنی ہے، جس کا غلبہ ہو، جس کی زیادتی ہو، خیر کی زیادتی ہے، خیر کا غلبہ ہے، تو انسان اچھے طبقے میں شمار ہوتا ہے، فرشتوں سے قریب ہوتا ہے، اور شر کا غلبہ ہو، برائی زیادہ ہو جائے تو وہ شیاطین کی زمرے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، تو زندگی میں کوشش اس بات کی ہو کہ ہم خیر کرنے والے بنیں اور اچھوں کے ساتھ رہ کر اچھے بنیں، ہمارا شمار اچھوں میں ہو، بروں میں نہ رہیں، برے نہ بنیں، اس کے لیے ہم اپنی حفاظت کریں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جلب منفعت، ایک دفع مضرت۔ ایک نفع کی چیز کو حاصل کرنا، کمانا ہے، اور ایک ضرر نقصان پہنچانے والی چیز کو دور کرنا، دفع کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور یہ دونوں باتیں زندگی بھر کرنی ہیں۔ تو نیکیاں بھی کرنی ہے، اور نقصان سے، یعنی جو گناہ کی چیزیں ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ جیسے انسان تجارت کرتا ہے تو نفع کی بھی کوشش رہتی ہے، فکر رہتی ہے کہ نفع ملے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر بھی نظر رہتی ہے کہ کہیں نقصان تو نہیں ہو رہا۔ ہمارے اس علاقے میں موٹی زبان میں بولتے ہیں نفع دستان اصل گھستا رہو۔ ویسا انسان کو اوپر نفع دس رہا ہے، اندر دیکھے تو اصل ہی ختم ہو رہا ہے، تو اس کی تو پوری تجارت ہی ختم ہو جائے گی چند دنوں میں۔ تو ویسا انسان نیکی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن برائیاں اندر سے جنم لے رہی ہیں، تو پھر دھیرے دھیرے ساری چیزیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر کچھ چیزیں رکھی ہیں۔ اب مخلوق کئی قسم کی ہیں، ایک بہائم ہیں، جانور جو چرنے والے سمجھو، ان کے اندر دو چیزیں نمایاں ہوتی ہیں، ایک کھانا، چرنا، جب دیکھو چرتے رہتے، جب دیکھو کھاتے رہتے، تو یہی بات ان کے اندر رہتی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے خواہش ہے، تو جب خواہش پیدا ہوئی تو خواہش پوری کر لی۔ پوری زندگی کا مقصد یہی رہتا ان کا، کھانا ہے، اپنی خواہش پوری کرنا ہے۔ انسانوں میں بھی اگر یہ بات آ گئی تو پھر زندگی کیا رہی؟ انسان کھاتا رہا اور پھر اپنی خواہش پورا کرتا رہا، تو پھر یہ انسان کہاں رہا؟ یہ حیوان بن گیا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است، کھانا جو ہے جینے کے واسطے اور اللہ کو یاد کرنے کے واسطے ہے، لیکن اے انسان تو معتقد کہ زیستن از بہر خوردن است، تیرا خیال یہ ہے کہ جینا ہی کھانے کے لیے۔ اب ایک بڑی تعداد ہے، ان کا زندگی کا منشا ہی کمانا، کھانا، خواہش پوری کرنا، زندگی گزار کے چلنا۔ ان میں بھی حیوانوں میں کیا فرق رہا؟ اس سے ایک ہاتھ بڑھ کر یہ بہائم ہوئے۔ ایک عربی میں لفظ آتا سبع، درندے کو کہتے ہیں۔ تو سبعیت انسان کے اندر رہتی، درندگی رہتی۔ ان کے اندر کیا چیز ہے؟ ظلم، زیادتی، بھی پھاڑ کھانا۔ تو جیسے درندے ہوتے ہیں جنگل کے، تو ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا پیٹ بھرتا ہے، لیکن ادھر دوسرے کی جان چلی جاتی ہے، تو ان کا مقصد ان کو حاصل ہو جاتا ہے، چاہے دوسروں کی تباہی ہو، بربادی ہو۔ تو ویسا انسانوں میں بھی ایک طبقہ ہوتا ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے اپنے فائدے کے خاطر۔ تو اس میں اور درندے میں کیا رہا؟
اب قتل و غارت گیری ہے، عصمت دری ہے، ڈاکہ زنی ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، دوسروں کو نقصان ہو رہا ہے، اپنے فائدے کے واسطے یہ کر رہا ہے۔ یہ قسم ہے، فرمایا کہ انسان کے اندر شیطانیت ہوتی ہے۔ اس شیطان کے اندر بڑی چیز کیا؟ ظلم ہے، فساد ہے، یہ حسد ہے۔ تو انسانوں کا بھی ایک طبقہ ہوتا ہے جن کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو سرکشی ہے، ظلم و زیادتی ہے، فتنہ فساد ہے، تو کبھی بھی کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہا، ہمیشہ ان کنٹرول زندگی گزر رہی ہے۔ تو ویسے ہی اللہ کے حدود میں بھی نہیں آتا، وہ اللہ کے احکام کو بھی بجا نہیں لاتا، ہمیشہ اس سے نکلنے باہر ہونے ہی کے در پہ رہتا ہے، اسی کی چکر۔ یہ ایک قسم فرمایا کہ ایک صفت ہے ربوبیت کی، یعنی اللہ کی جو صفت ہے بڑائی، کبریائی، تکبر، یہ انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اور یہ جو صفت ہے جو خاص اللہ کی صفت ہے یہ انسان کے اندر آتی ہے تو پھر یہ اس کو تباہ کر کے چھوڑتی ہے۔ جتنے بڑے لوگ گزرے، دنیا والے جن کو بڑا سمجھے، اللہ کی نظر میں اتنے ہی حقیر نکلے۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت چونٹی کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ تو فرعون نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا، میں تمہارا سب سے بڑا معبود ہوں، اتنی بڑی اس کے اندر چیز تھی، اکڑ کی، تکبر کی، لیکن انجام کیا ہوا؟ غرقاب ہوا، تباہ ہوا، برباد ہوا۔ اسی طریقے سے زمین میں دھسائے گئے، تباہ کیے گئے۔ اللہ جل جلالہ نے ایسی قوموں کے واقعات کو قرآن پاک میں بیان کیا۔ تو اب انسان کے اندر یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان اگر محنت نہ کرے تو یہ ساری چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں۔ ایک زمین ہے جو ہم نے خریدی ہے، اس پر اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو خود بخود وہ بنجر ہو جائے گی، اس میں کیڑے مکوڑے، پھر آگے چلتے ہوئے موذی جانور، کانٹے دار درخت اور پودے، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جائیں گے۔ ایک مدت کے بعد ہم خود اپنی زمین کو پہچان نہیں پائیں گے۔ تو فرمایا اسی طریقے سے دل کا حال بھی ہے، باطن کی کیفیت بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کے اندر آتے رہیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مثالوں سے اس کو سمجھایا کہ یہ چیز مونڈنے والی ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ بالوں کو مونڈتی ہے، ایسا نہیں، یہ دین ہی کو مونڈ دیتی ہے۔ تو یہ ایسی صفات انسان کے اندر رہتی ہیں کہ جس کا دین ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ اور ایسی مثالیں دے کر سمجھایا کہ جیسے ایلوا ہوتا ہے، کڑوا مادہ، وہ شہد میں پڑتا ہے، شہد کو بھی خراب کر دیتا ہے، اس کو سبیر کے الفاظ سے حدیث میں بیان کیا گیا۔ تو یہ صفتیں ایسی ہیں، رذیل صفتیں کہ جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں تو اس کے دین کو کڑوا کر، اس کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ اب ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ پہلے تو آنے نہ دیا جائے، اور آ جائے تو پھر کس طریقے سے انسان کو پتہ چل جائے کہ ٹیسٹ کرانے کے بعد کینسر کا مرض ہے، تو جس طریقے سے فکر مند ہوتا ہے اس طریقے سے انسان کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اب باطن کو بنانے کی فکر، اب زندگی میں انسان ہی ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے۔ کوشش ہونی چاہیے ہر قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، نیکی کے کرنے پر بھی، برائیوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے ہر قدم پر۔ ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں، حدیث میں فرمایا گیا وتر کی نماز کو رات کی نمازوں میں سب سے آخری نماز بنو، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، تو آخر نماز اس کو بناؤ۔ اس میں مسئلہ بھی علماء بتائے ہیں، اٹھنے کا یقین ہو تو وتر کی نماز تہجد میں پڑھے، یہ بہتر ہے۔ نہیں اگر ایسی بات نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، عادت نہیں ہے تو پڑھ لیں، پہلے پڑھ کر سو جائیں، ورنہ نماز قضا ہو جائے گی۔ اس میں جو وتر کی نماز جو خاص نماز، اس کا جو طریقہ ہے اور نمازوں سے الگ ہے،
تو اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے قنوت، اس دعا میں سب سے پہلا کیا لفظ ہے؟ اللہم انا نستعینک، اللہ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، اللہ اکبر، ونستغفرک، اللہ ہم آپ سے بخشش چاہتے ہیں، ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر۔ اچھا، اس میں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اللہ جو آپ کے نافرمان ہیں ہم ان کو چھوڑتے ہیں، ہم ان سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بروں کو چھوڑنا، ان کی صحبت کو چھوڑنا، ان سے علیحدگی اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آج کل بروں سے دوستی کرنے کی مستقل محنت کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے بٹھائے ہاتھوں میں جو ہے دوستیاں ہو جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک بٹن دبایا تو بس قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت لے جا کر کہاں تک انسان کو پہنچاتا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ گھر میں تباہی ہے، میاں بیوی میں پریشانی ہے، عزت پامال ہو رہی ہے، آبرو سب ختم ہو رہی ہے، گھر کی پریشانی ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ یہ چھوڑ نہیں رہے ہیں، اللہ کے نافرمانی سے جڑے ہوئے ہیں، ہر چیز میں ہر وقت اسی میں لگے ہوئے ہیں، تو پیچھا کہاں سے چھوٹ رہا ہے؟ اس طریقے سے یہ چیزیں پڑی ہیں۔ اس میں ایک دعا کا حصہ ہے نسجد ونحفد الیک، اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور دوڑ کر آتے ہیں، ونحفد الیک، اللہ ہم آپ کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ تو ویسا اللہ ہی سے جو ہے مدد بھی مانگنا ہے، نیکیوں کی طرف دوڑنا بھی ہے۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے چلو۔ تو بزرگوں، اب انسان ہی ہے، دنیا میں حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور سب سے بڑی پریشانی انسان کے گناہ ہی ہیں۔ اب گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر انسان جیسے بد پرہیزی کرے تو بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، اب پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، اندر سے انسان کے بدن میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اب چند دنوں کے بعد اس کے آثار نظر آتے ہیں۔ ویسے ہی انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، اس کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ موضوع بہت ڈر ہوتا ہے بولنے بھی، اللہ ہی بچائے، اللہ ہی بچائے، بس اس سے آگے ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے۔ اللہ والوں نے کہا کہ گناہ کی سب سے پہلی جو اللہ کی طرف سے مار پڑتی ہے، انسان اللہ سے مناجات کی جو لذت ہوتی ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ دنیا والوں سے سب جڑا ہے، دنیا والوں سے مزہ آ رہا ہے، باتیں کرنے میں، چیٹنگ کرنے میں، سب میں، لیکن اللہ سے لو لگانے مزہ نہیں آ رہا ہے، مناجات کی لذت سے محروم ہو رہا ہے۔ حضرت دعا کرنے دل ہوتا نہیں، حضرت دعا میں رونا نہیں آتا۔ حضرت فرمائے یہ سب سے پہلی مار ہے، گناہ کا سب سے پہلا اثر ہے کہ انسان مناجات کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ والے سب کچھ کرنے کے باوجود رات میں اٹھ کر روتے، رات بھر جاگنے کے باوجود اللہ سے استغفار کرتے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، رات بھر جاگتے پھر صبح میں اللہ سے توبہ استغفار کرتے۔ یہ اللہ والوں کی صفت ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلی چیز انسان مناجات کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز نیکیاں کرنے کو دل نہیں چاہتا، بولتے حضرت میں کرنا چاہتا ہوں، حضرت نماز کو اٹھنا چاہتا ہوں، حضرت صبح کو نماز کو روزانہ پڑھنا کر کے سوچتا ہوں، حضرت پھر اٹھتا نہیں ہوں حضرت۔ تو نیکیاں انسان اس کی توفیق چھن جاتی ہے، نیکی نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، حقوق نہیں ادا ہو رہے ہیں، جانی اعتبار سے ہو، مالی اعتبار سے ہو، اللہ نے جوانی دی ہے، صحت دی ہے، بدن اچھا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہیں، ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ مالی اعتبار سے اللہ نے اچھی حیثیت دی ہے، لیکن پھر بھی مال کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، زکوٰۃ نہیں نکل رہی ہے، جو اس کا مال کا جو حق ہے وہ نہیں ادا ہو رہا ہے۔ یہ بڑی چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے مار پڑ رہی ہیں۔
اللہ ہی بچائے۔ پھر فرمایا رزق کی برکت چھن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آج ہر کوئی یہ بولنے والا ہے، حضرت پریشانی ہے، حضرت قرضداری ہے، حضرت بے روزگاری ہے، حضرت ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ فرمایا جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ تو رزق کی تنگی عام ایک پریشانی ہے آج، تو اس لیے انسان جتنا اس سے دور رہے گا اور اللہ کی طرف آگے بڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی بطور خاص ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تنگیوں اور تکلیفوں میں اس کے لیے راہیں نکالیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اپنے حکم سے سہولتیں پیدا فرماتے ہیں، کام آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز ہے کہ رزق کی تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا چوتھی چیز، لوگوں میں ذلت آ جاتی ہے، جہاں جائے یہ پریشانی ہی پریشانی ہے، ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ پھر آگے فرمایا اپنے ہی ماتحتوں میں ہماری بات نہیں چلتی، ہمارے ہی ماتحت ہمارے سرکش ہو جاتے ہیں، ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں۔ کبھی بیوی خلاف ہو گئی ہے، کبھی بچے خلاف ہو گئے ہیں، کبھی کام والے ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، ہماری بات نہیں مان رہے ہیں، تو ہمارے گھر مکان اور دکان ہی میں ہماری بات نہیں چل رہی ہے، ہماری نافرمانی ہو رہی ہے۔ کتنی پریشانی ہے۔ انسان بولتا ہے حضرت گھر کو گئے تو ایسا رہتا، جلتے ہوئے توے میں بیٹھے جیسا رہتا، سکون اتنی حضرت۔ باہر کی پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے گھر کو گئے تو وہاں گئے تو وہ نہیں ایسا کرتی حضرت، دکان کو گئے تو بچے عزت دیتے نہیں حضرت، چپ کے بیٹھنا تو بیٹھو نہیں تو باہر جاؤ گا، انہوں وہاں سے بھیجتے ہیں۔ یہاں گھر کے اندر دیکھے تو بہو بیٹیاں چپ کے رہنا کا تو رو نہیں تو باہر جاؤ گا، کیا کرنا حضرت۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انسان دنیا 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 کر کے 40 سال تک، حضرت کی بات ہے اس لیے میں بول رہا ہوں، موٹی زبان میں بول رہا ہوں، گدار آبے جیسا رابطہ، دن رات دنیا 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 کر کے کماتا۔ اس کے بعد ذرا بڑا ہو 40 سے 50 ہو گیا تو گھر بار کاروبار سیٹ ہو گیا تو حضرت فرماتے تھے کتا بھوکیا جیسا بھوکتا، ادھر چڑ رہا ادھر چڑ رہا، بہو کو ڈانٹ رہا، بیٹے کو یہ کر رہا ہے، دکانوں میں نوکروں کو ڈانٹ رہا ہے، یہ حال ہوگا۔ پھر اس کے بعد ادھر بہو بیٹیاں گھر کو اپنے کنٹرول میں لے لیے، ادھر بیٹے سب کاروبار کو کنٹرول میں لے لیے۔ اب اس کے بعد 60 سال کا ہو گیا تو گھورے جیسا گھور رہا ہے، ادھر دیکھ لو ادھر دیکھ لو، کچھ بات بھی چلتی نہیں، کدھر بھی کچھ بھی بولے تو انہوں گھورتے ہیں انہوں گھورتے ہیں، یہ زندگی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اچھی زندگی گزرے نیکی کی زندگی گزرے تو دن بہ دن عزت بڑھے گی، عظمت بڑھے گی، قدر بڑھے گی۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی خدمت کرتے تھے، کافر تک اعتراف کرتے تھے۔ کافروں نے کہا ہم قیصر و کسریٰ کے دربار میں پہنچے، لیکن وہاں بھی کسی بادشاہ کو اس طریقے سے ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے محمد کو ان کے متبعین وہ کرتے۔ وضو فرماتے، وضو کا پانی زمین میں گرنے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے لعاب مبارک کو، تھوک کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ یا اللہ، کتنی محبت ہوگی صحابہ رضی اللہ عنہ کی۔ دن بہ دن عظمت بڑھ رہی ہے، عزت بڑھ رہی ہے۔ جہاں جہاں کے واقعات دیکھے جائیں، صرف ایک بات، غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوا، سر میں خود کی کڑی دھسی، بدن پہ زخم آیا، آپ کھڈے میں گرے۔ جو حضرات حج اور عمرے کو گئے ہیں اور خاص طور سے احد کے اس پہاڑ کے پاس جہاں اوپر ایک غار ہے، وہاں جو حضرات گئے ہوں گے وہ حضرات جانتے ہیں
جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر آپ کو پہاڑ کے اس غار میں لے گئے. میں گنہگار، میں وہاں گیا، میری ہمت نہیں ہوئی اس پہاڑ پہ چڑھنے کی، جبکہ میں کم عمر کا تھا. اندازہ لگائیں آپ صحابہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اٹھا کے چڑھے ہوں گے. وہاں پہنچائے، مرہم پٹی کی. ایک موقع ایسا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر نہیں چڑھ پا رہے تھے، غالباً حضرت زبیر رضی اللہ عنہ وہ جھکے، انہوں نے اپنا کندھا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ چڑھ کے اوپر پہنچے. کتنی محبت تھی رہیں گے صحابہ رضی اللہ عنہ. دن بہ دن عزت بڑھ رہی ہے، عظمت بڑھ رہی ہے دلوں کے اندر. حضرت طلحہ، حضرت زبیر ہاتھ چھل ہو گئے ہیں، چھلنی ہو گئے ہیں، شل ہو گئے ہیں. کتاب المغازی کو پڑھ کر دیکھو، ایک ایک صحابہ کے بارے میں آتا ہے. کسی کے بدن پر 80 زخم ہیں، کسی کے بدن پر 90 زخم ہیں، تیر کے، تلوار کے، بھالوں کے، نیزے کے. اپنی جان کو پیش کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ اٹھا رہے ہیں، فرما رہے ہیں یا رسول اللہ آپ مت اٹھائیے، آپ چہرہ آگے مت بڑھائیے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ ان کا میرے صحابہ جو تیر چلا رہے ہیں وہ نشانے پر، ہدف پہ لگتا ہے کہ اس کو دیکھنے کی فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. تو صحابہ منع فرما دیتے یا رسول اللہ آپ مت دیکھیے، کہیں دشمن کا تیر آ کے نہ لگ جائے. کتنی محبت رہے گا. تو بزرگوں، انسان جتنا نیک بنے گا اتنی ہی دلوں میں عظمتیں پیدا ہوگی، ورنہ دلوں سے، ماتحتوں کے دلوں سے عظمت نکلتی چلی جائے گی، عزت نہیں رہے گی. اور فرمایا آخر میں کہ اللہ کی رحمت سے انسان دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ بچائے، اللہ ہم سب کی ان سب بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے بزرگوں، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، بڑی قیمتی ہے، لیکن بہت نازک بھی ہے. اس کو بہت سنبھال کر رکھنا ہے. اب انسان ہے، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، تو کیا کرے آخر؟ تو یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے توبے کے دروازے کو کھول کر گناہوں کے دروازے کو بند کیا ہے. اسلام کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے توبے کے دروازے کو کھول کر گناہوں کے دروازے کو بند کیا ہے. ایک بار گناہ ہو گیا، توبہ کر لیں گے، معافی مانگیں گے، اللہ معاف کریں گے. پھر گناہ ہو گیا، پھر معافی مانگیں گے، 100 بار، 1000 بار. ہاں، دوسرے مذہبوں میں توبے کا دروازہ بند ہے، جس کی وجہ سے گناہوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ان کے یہاں کوئی بڑا گناہ کر لے تو وہ اگلے جنم میں بندر بنے گا، سور بنے گا. تو ایک گناہ کے بعد انسان سوچتا ہے کہ مجھے تو بننا ہی ہے، اس کے بعد کتنے گناہ کرے تو مجھے بندر بننا ہی. تو گناہوں کا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے. لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توبہ کی نعمت عطا فرمائی. تو اس لیے اس سلوک کے راستے میں سب سے پہلا مقام جو ہے وہ توبہ نصوحہ، سچی توبہ ہے. یہ وہ چیز ہے کہ انسان، دیکھو کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس پر توبہ ہے، اس پر گناہ ہی نہیں ہے، گناہ کا داغ دھبا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں، اس کو پاک کر. التائب حبیب اللہ فرمایا، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے کر کے. یا اللہ، آپ دنیا میں جا کر دیکھ لیں، کوئی بھی مالک ہو، کارخانے کا اونر ہو، دکان کا مالک ہو، اس کا نوکر نافرمانی کرے تو اس کا پیارا بنے گا کیا؟ اس کا محبوب بنے گا یا مبغوض بنے گا؟ لیکن اللہ اپنا حبیب بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ایک نبی اپنی قوم سے کہتے ہیں، یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم اللہ سے بخشش چاہو، ثم توبوا الیہ، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو. اللہ ظاہری طور سے خوشحالی لائیں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ موسلا دھار بارش برسائیں گے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری قوت کو دوبالا کریں گے. آج پوری امت مسلمہ پریشان ہے، سہمی ہوئی ہے، ڈری ہوئی ہے، ہر جگہ پریشان حال ہے. اللہ کا وعدہ ہے
اللہ سے ڈریں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ قوت کو بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائیں گے۔ اور ایک آیت میں فرمایا استغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، اللہ سے توبہ کرو، بخشش مانگو، اللہ قریب ہے، اللہ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، غور کرنے کی بات ہے، اللہ فرما رہے ہیں میرے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو عام طور سے اذا سألک ایسا جو انداز آتا ہے تو اللہ قل فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب آپ فرمائیے، آپ جواب دیجئے، ایسا آتا ہے۔ لیکن اس آیت میں دیکھیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں جب پوچھے تو قل اے نبی آپ بولیے کر اللہ نہیں بولے، اللہ نے خود کہہ دیا انی قریب، میں قریب ہوں کر کے، نبی کو بھی بیچ میں نہیں لائے، واسطہ ہٹا دیے، اللہ خود فرما رہے ہیں میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، میرے قریب آنا چاہیں تو ان کو میں قریب ہوں ان سے۔ اللہ تو اللہ اتنے قریب۔ ایک جگہ فرمایا رحیم ہے، ودود ہے، اور بارشیں برسانے والا ہے، باغ و بہار نہر و انہار جاری کرنے والا ہے، آل اولاد کو بڑھانے والا ہے، مال و اسباب کو بڑھانے والا، یہ ساری چیزیں۔ تو اس لیے استغفار جو ہے آخرت میں تو کام آئے گی، وہ چیز ہے دنیا میں اتنی ساری چیزیں دلانے والی۔ تو اس لیے سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ کیسے کیسے اللہ والے زندگیاں کیسی تھی، ایک دل پہ چوٹ لگی، زندگی بدلی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس طریقے سے اپنی عاجزی کو ظاہر فرمائے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقت کے بادشاہ ہیں، ایک بار اپنے محل میں ہیں، ایک شخص آیا بے وقت بے موقع، تو غصہ آیا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میرا اونٹ گم گیا ہے، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ ان کو غصہ آیا، اونٹ کہاں گما؟ وہاں ادھر جگہ، تو کہاں تلاش کر رہا ہے؟ محل میں آ کر بہت ڈانٹ دیے اس کو، گمیا سو کہاں کی، آ کر دھنتا ہے سو کہاں کی کر کے۔ ابھی لوگوں میں ذرا جان آتی ہے، میری جب سے زبان جب سے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کی غرض مجھے سمجھ لگتا، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو بہت ڈانٹ دیا اس کو، تو وہ سن کر بولا اچھا جب دوسری جگہ گم ہوا سو اونٹ یہاں نہیں ملتا تو نرم نرم بستروں پہ اللہ ملتا ہے، کیا پوچھا اللہ، دل کو بات لگی، سلطنت چھوڑے گئے، سب کو چھوڑ دیے، اللہ اکبر، عجیب و غریب زندگی۔ پھر جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے کعبۃ اللہ کو، تو جو اشعار پڑھے ہیں الہی عبدک العاصی عطاکا، اے اللہ تیرا گنہگار بندہ تیری بارگاہ میں آیا، مقرم بالذنوب فقد عطا، گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں آیا، الہی عبدک العاصی عطاکا مقرم بالذنوب فقد دعاکا، تیری بارگاہ میں آ کر پکار رہا ہے، ان تغفر فانت الجاک اہل، اللہ اگر آپ بخش دیں تو آپ کو حق ہے، ان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواک، اللہ اگر آپ چھوڑ دیے تو میرے اوپر رحم کرنے والا کون ہے، ترکت الخلق کلا فی ہواک، اللہ تیری محبت میں ساری مخلوق کو چھوڑ کے آیا ہوں، بیوی بچے مال دولت محل سب کو چھوڑ کر آیا ہوں، ترکت الخلق کلا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک، اللہ میری اولاد کو یتیم بنا کر آیا ہوں تاکہ میں تیرا دیدار کر سکوں، اللہ اس طریقے سے میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ کیا کیفیت رہی گا ان کے دل کی، اللہ اس طریقے سے زندگی بدلی، دل پر ایک چوٹ لگی۔ حضرت فرید الدین عطار رحمہ اللہ عطر فروش تھے، عطر کی دکان، خوب تجارت ہو رہی ہے، مال آ رہا ہے، بک رہا ہے، سب ہو رہا ہے۔ ایک فقیر آیا، حضرت جو ہے اس وقت توجہ نہیں کر لیے، وہ تھوڑی دیر رکا، وہ بولا کیسی موت مریں گے کی گیا، ارے انہیں کیا رہی نے، کیا مطلب اتنی روح تیری ایک باٹل کے اندر بھر کر ہے نا، کیسا چھوڑ کر نکلیں گا تو دنیا اگر کر بول دیا۔
وہ فقیر پھلٹا کر وہ نہیں حضرت بولے جیسا تو مرتا ویسا میں بھی مرتا ہوں. وہ بولے اچھا. یہ بول کر ایک کپڑا بچھایا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ بولا, چلا گیا دنیا سے. دل کو بات لگی, ارے اتنی آسانی سے چلا گیا یہ دنیا سے, میری روح ایک ایک باٹل کے اندر پھنسی ہوئی ہے, میں اتنا دنیا میں پھنسا ہوا ہوں, میرے کیا حال ہوگا میرے مرنے کے. چھوڑ کر گئے. اس کے بعد جو ہے ایسے اللہ والے بنے, ان کی کتابیں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں, اللہ اکبر, ان کی معرفت کی باتیں جو بیان کی جاتی. بادشاہ جرم مارا درگزار, ماں گنہگارے تو آمرزگار, تو نکوکاری و ماں بد کر دیں, جرم بے اندازہ بے حد کر دیں. کیسے اشعار بولے ہیں, اللہ اکبر, اے اللہ بادشاہ جرم مارا درگزار, ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے. بادشاہ جرم مارا درگزار, ماں گنہگارے متو امرزگار, اللہ ہم گنہگار ہیں, ہم خطا کار ہیں, اور تو بخشنے والا. تو نیکوکاری و ماں بد کر دیں, اللہ آپ کی طرف سے تو احسان ہوتا ہی ہے, یہ نیکیاں آپ کی طرف سے ہوتی ہیں, ہماری طرف سے برائیاں اور بدیاں ہوتی ہیں. اللہ بردر آمد بندہ ہے بگریختہ, ہر جگہ بھٹکا ہوا بندہ اب تیری بارگاہ میں آیا ہے. آبروئے خود بحثیاں ریختہ, اپنی عزت کو گناہوں کی وجہ سے گما کر تار کر کے آیا ہے, اللہ تیری بارگاہ میں پہنچا ہے. اس طریقے سے اللہ والے روتے ڈرتے اللہ کی بارگاہ میں. حدیث پاک میں ایک استغفار کے بارے میں بتایا گیا. استغفار کے بہت سے الفاظ ہیں, اس میں ایک سید الاستغفار کے نام سے ہے. حدیث شریف میں خود اس کو سید الاستغفار کہا گیا. انشاءاللہ اس کو یاد کر لیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, کر لیں گے بھائی انشاءاللہ, اگلی مجلس تک کر لیں انشاءاللہ. میں یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ بخاری شریف میں جب یہ حدیث آئی تو ہمارے استاد محترم حضرت شیخ ثانی شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب محدث رحمہ اللہ اعظم گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو سبق میں فرمایا کہ یہ یاد کر لو, اور ایسے ہی دریافت کیا کہ میں تم سے پوچھوں گا پھر سناؤ گے کیا کر کے. الحمدللہ اس وقت میں یاد کیا تھا, اس کو 3 سال ہو گئے, اللہ کا شکر ہے. تو یہ وقت کی بات ہوتی ہے, ہمت کر لے تو یاد ہو جاتی چیز. اچھا اب دنیا میں کیا ہے, جاتی ہوئی بولے تو اس کے ساتھ اس کا فائدہ کیا ہے, گھر کو فوراً بینیفٹ کیا ہے, فوراً فیڈ بیک کیا ہے, یہ کیا ہے, گھر کو فوراً وہ پوچھتے ہے کہ نہیں کہ کیا فائدہ ہے گھر کو. اس کا فائدہ بھی سن لو, حدیث میں خود ہے, یہ صبح کو جو انسان پڑھے شام سے پہلے اس کی موت آ جائے وہ جنت میں جائے گا. شام کو پڑھے صبح سے پہلے موت آ جائے جنت میں جائے. بات کیا ہے اس میں, خاص چیز کیا ہے اس کی, وہ سید الاستغفار جو ہے اس کا جو انداز ہے, اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپروچ کرنے کا, اللہ سے گھگانے کا, اللہ سے منانے کا جو انداز ہے وہ بڑا عجیب و غریب انداز ہے. اب کارخانے میں دکان میں نوکر سے غلطی ہو گئی, اب یجمان بھی باز بھی اڑاتے, تو کیا ہوتا ہے, معافی مانگنے کا انداز کیا ہے, غلطی کر جانے میں ہو کر تجھ کو یہ طریقہ اپنا ہے تو کیا ہوگا, بولو کئی کو کرے گا تو تمہیں بھی کرتے نہیں گا تو کیسا رہے گا. اب آسان طریقہ یہ ہے سرنڈر ہو جانا. کیا ہو جانا, ہینڈز اپ. دشمن ہے نہیں قابو پالے, سب سے پہلے کیا کرتا ہے انسان, ہتھیار ڈال دیتا ہے نہیں, ہینڈز اپ کر لیتا, اسے بھی رحم آ جاتا, جان تو بچی چلو ہے کہ نہیں کی. تو ویسا سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں انسان اپنے آپ کو سرنڈر کر دے. اب وہ کیا ہے, عقل والا جو رہتا ہے, جو نوکر عقل والا رہتا ہے, جو مزدور عقل والا رہتا ہے, وہ ایک عجیب انداز اپناتا ہے. یجمان سب بھی تمہیں یجمان میرے واسطے, تمہیں نہیں کہتا مجھے کون ہے, بولو تمہیں کرے نہیں سو احسانات کیا وہ میرے اوپر, بولو ہمارا اماں بیمار پڑے تمہیں اتنا علاج کرائے, میری بچی کی شادی ہوئی تمہیں اتنا گھر کو رکھے, سب انعامات اس کی گناتا ہے سب. اور ساتھ ہی ساتھ یقیناً میرے سے غلطی ہوئی, سب چیز نہیں کرنا تھا, میں کر ڈالی, اچھی معاف کر لو یجمان, معاف کر لو یجمان.
یہ جو انداز ہے اس کو شروع ہی میں جو انسان اٹھائے تو کیسا کٹر دل بھی کیا ہو جائے گا، نرم ہو جائے گا. اللہ. تو ویسے یہ جو استغفار ہے اس کا انداز ایسا ہے، اللہم انت ربی، اللہ آپ ہمارے رب. ہم نے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے جب ہم سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو ہم نے کہا تھا جی آپ ہمارے رب ہیں کر کے. تو اسی کو ہم یاد دلا رہے ہیں، اللہ آپ ہمارے رب. اللہم انت ربی لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود تھا. یہ میں استغفار جو پڑھ رہا ہوں اس میں جمع کے صیغے لا رہا ہوں، سب کو شامل کر کے، پلورل لا رہا ہوں، سنگولر نہیں. اچھا آپ لوگ کتابوں میں پڑھے تو ذرا فرق دکھیں گا، کیا بھی نہیں، ویسا بھی یاد کر لو، ایسا بھی یاد کر سکتے ہیں، کیسا بھی یاد کر سکتے ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اللہ آپ نے خلقتنا، آپ نے ہم کو پیدا کیا، یجمان آپ ہی ہمارے سب کچھ. وَنَحْنُ عَبِيدُكَ، ہم آپ کے بندے ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں. نَحْنُ عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْنَا، اللہ ہم آپ کے وعدے پر، آپ کے عہد پر ہیں، لیکن جتنی ہماری طاقت ہے اتنے. یجمان شروع میں رولس ریگولیشن سب آپ بولے سوچے، ایسا کرنا ایسا نہیں کرنا کر کے بولے سوچے، کوئی مان آتی یجمان، لیکن میرے سے کتنا ہوا کہ اتنا کرے یجمان، سمجھ گئے. تو مستطانا، اللہ ہم نے آپ کے عہد و پیمان کو پورا کیا، لیکن ہم سے جتنا ہوا اتنا کیا. اللہم انت ربنا لا الہ الا انت خلقتنا ونحن عبیدک نحن علی عہدک ووعدک ما استطعنا نعوذ بک من شر ما صنعنا. اللہ ہم نے جو کچھ کیا ہے ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں. یجمان جو غلطی بھی ہوئی ہے معافی مانگتے ہیں. نبو لک بنعمک علینا، اللہ آپ کی جتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں ان سب کا ہم اقرار کرتے ہیں. یجمان تمہیں کرے سو احسان سب بھی مانتے ہیں یجمان، میں نہیں کر کو بولتا نہیں یجمان، بہت کریں گے. نبو لک بنعمک علینا ونبو بذنوب، اور ہماری کوتاہیاں کا بھی ہم اقرار کرتے ہیں. یجمان یقیناً غلطی ہوئی ہے، معاف کرو. فاغفر لنا فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. پھر دوبارہ اللہ ہم کو بخش دیجئے، اس لیے کہ آپ کے علاوہ کوئی بخشنے والا ہمارا نہیں. تو یہ جو انداز ہے اس کا اللہ اکبر. تو انشاءاللہ اس کو یاد کر لیں گے بھائی. ہاں کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ساری چیزیں یاد ہو جاتی ہیں آج کل. فون کے نمبر یاد رہتے ہیں، میسیج یاد رہتے ہیں، سب بھی نمبر کیا آگے تو ہوں بولنا شروع کرتے ہیں. واہ ریکارڈر کیسے کا، وہ سبحان اللہ، سیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی سے چیزیں ہیں، وہ ویب سائٹ کیا ہے، وہ ایپ کیا ہے، وہ یہ کیا ہے، تو بلا بدتر سب ہمارے حضرت بولے تھے کہ اب زمانہ کیسا آ گیا. تو اے فار ایپل، بی فار بال، ویسا سب نہیں ہے. اے فار اپلیکیشن، بی فار بلوٹوتھ، سو پورے وہ نام آ گئے ہیں. ڈی فار ڈاؤن لوڈ، ڈی فار ای میل، کیا سو ویسی یہ اصطلاح چل رکھی ہے. ایسی دنیا ہو گئی ہے. تو ہمیں ایسا نہیں، اے فار اللہ، بی فار بسم اللہ، اگر کو اس طرف جانا ہے، ہماری اولاد کو ادھر لے کے جانا ہے، سمجھ رہے بھائی. تو اس لیے انشاءاللہ اس کو ہم بھی یاد کر لیں گے، ہمارے گھر والوں کو بھی یاد کرا دیں گے، ہمارے بچوں کو بھی یاد کرا دیں گے انشاءاللہ. اس کی فضیلت سناؤ پہلے، انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کریں گے تو یاد ہے، اور معنی کے ساتھ یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، استحضار کے ساتھ. اصل یہ چیزیں جو ہے کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی نہیں ہیں. تو ان سب کو کرنا ہے، استغفار کرنا، استغفار پڑھنا نہیں، دعا کرنا، دعا پڑھنا نہیں. تو دعا کرنے میں دعا پڑھنے میں فرق ہے، تو اس لیے دعا کرتے ہیں. تو اسے استغفار کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ استغفار کو کرنا. فرمایا توبہ لعبد وجدہ کے صیغے میں ایسا بھی پڑھا گیا ہے، وجدہ بھی پڑھا گیا ہے. فی صحیفتہ استغفار، وہ بندہ بہت قابل مبارکباد ہے جس کے نام اعمال میں زیادہ استغفار پائے. تو انسان کے نام اعمال میں جتنا زیادہ استغفار ہوگا وہ بندہ اتنا ہی قابل مبارکباد ہے. وہ پائے یا ایسا استغفار ہو جو اس کے نام اعمال میں لکھے جانے کے قابل، یہ بھی مطلب. اس لیے بہرحال جتنا ہو سکے ہم، یہ پہلی منزل ہے، پہلی سیڑھی ہے جو سلوک کے راستے کی ہے. تو اس میں جو ہے پہلا مرحلہ توبے کا ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ توبے کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اس میں بھی توبہ نصوحا جو ہے سچی پکی توبہ.
اس میں دو باتیں ہیں، گزشتہ کی معافی ایک ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد ایک ہے، اور تیسری چیز جو ہے بندوں سے متعلق ہے تو ان کے حقوق کی ادائیگی، تو یہ ضروری ہے۔ یہ حقوق کی ادائیگی کے بغیر کام نہیں چلتا، حقوق کو ادا کرنا ہے۔ حقوق دیے بغیر ہم اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ کہتے ہیں کہ معاملہ تیرا اور اس کا ہے، تیرے اور اس کے درمیان کی بات ہے، اپنے حقوق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کرے۔ کتنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان کو دین کی دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا کہ قرآن یہ کہتا ہے الذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ یہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں بلائیں، ایک ناحق طور پر کسی کو قتل نہیں کیے، دو اور زنا نہیں کیے، بدکاری نہیں کیے، تین جو ایسا کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے، بڑی سزا پائیں گے۔ جب ان کو دین کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہم کو دین کی طرف بلا تو رہے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی سنا رہے ہیں کہ جو یہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، ہم نے یہ سب کام کیے ہیں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آیت پڑھی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ سب گناہوں کو معاف کریں گے جن کو چاہے۔ انہوں نے آگے سے کہا اللہ اس میں جن کو چاہے بول رہے ہیں، مجھے چاہیں گے کہ نہیں کہ معاف کرنا ہے، یہ بھی ایک پکڑ ان کی طرف سے آئی۔ پھر آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ اکبر۔ اے میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے وہ مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس پر ہمت آ گئی، ایمان قبول کر لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مایوسی سے منع فرما رہے ہیں کہ مایوس نہ ہو۔ تو اس لیے بزرگوں دونوں چیزیں ہیں، امید بھی ہے اور خوف بھی ہے، دو کے درمیان ہماری زندگی ہے۔ ڈرتے بھی رہنا چاہیے، کرتے بھی رہنا چاہیے، مانتے بھی رہنا چاہیے، مانگتے بھی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سچی توبہ یہ ہماری جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ توبے کی مجلسیں ہوتی ہیں، جی اجتماعی توبہ کا ایک اپنا ایک اثر ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ پہلا ہمارا قدم ہے تو ہم قدم اٹھا رہے ہیں، اللہ ہی اس قدم میں بھی ہماری مدد فرمائے، اس کے لیے ہم اللہ ہی سے دعا کریں انشاءاللہ۔ بہت سے احباب بیعت کی نیت سے آئے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس وقت بیعت کے کلمات پڑھائے جا رہے ہیں۔ جو حضرات بیعت کی نیت سے پڑھنا چاہیں پڑھیں، جو حضرات توبے میں شریک ہونا چاہیں ہو جائیں۔ اس سے پہلے دل ہی میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ ہی سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بدل دیجئے، ہماری آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا دیجئے، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے۔ اللہ ہی سے مدد مانگ لیجئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس وقت خطبہ پڑھا جا رہا ہے، اس کے بعد میں کلمہ پڑھایا جائے گا، ساتھ ساتھ پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم لا إله إلا الله محمد رسول الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت، آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان
وتصديقا بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین. الحمدللہ ان کلمات کے پڑھنے سے بندہ سلسلے میں داخل ہوتا ہے. معمولات کے تعلق سے انشاءاللہ نماز کے بعد میں ہمارے حضرت مولانا مفتی منصور صاحب سے جو حضرات بیعت کی نیت سے پڑھے ہیں وہ ان سے ملاقات کر لیں, معمولات معلوم کر لیں, اپنا نام اور نمبر وغیرہ دے دیں انشاءاللہ تعالی. اس وقت سب کو عمومی طور سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے, عالمی حالات کے لحاظ سے اور ہمارے ملک کی حالات کے لحاظ سے. سمجھ رہے ہیں, اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے لیے یہی ایک پناہ ہے, یہی ایک حفاظت کی چیز ہے. سمجھ رہے ہیں, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے حبیب جب تک آپ ان کے درمیان میں رہیں گے ہم پوری قوم کو ہلاک نہیں کریں گے. اور دوسری چیز فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. جب تک سب استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے. تو اس لیے ظاہری, باطنی, داخلی, خارجی جو فتنے ہیں, حالات ہیں, ان سب کی حفاظت کے لیے کثرت سے استغفار کی ضرورت ہے. سمجھنے میں خاص طور سے دینی اداروں کی, جمعیتوں کی, جماعتوں کی, یہ ان سب چیز کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ استغفار کی ضرورت ہے. سمجھ رہے بھائی؟ ہاں, اس کو سمجھو. ہاں, ہمارے لیے اللہ ہی ہے, اللہ ہی ہمارا سہارا ہے, اللہ کے علاوہ ہمارے لیے کوئی نہیں. سمجھ رہے ہیں, وہی ہمارا حقیقی معبود ہے, مددگار ہے, ہماری حفاظت کرنے والا ہے. وکفا باللہ شہیدہ, وکفا باللہ, یہی ہے, اسی پر ہماری پوری جو ہے توجہ ہونی چاہیے, اسی سے ہم مدد مانگیں. باقی اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے وعدہ وفا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اللہ ایک ہی ہے, قدردان ہیں, یہ وعدہ وفا ہیں. اس لیے اللہ ہی سے ہم مدد مانگیں. اور ایک بات کہی جا رہی ہے, اپنا حق سمجھ کر آپ حضرات یہاں آتے ہیں تو یہاں دعاؤں کا خاص اہتمام کریں. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اپنے لیے بھی کریں, ہمارے لیے بھی کریں, سب کے لیے بھی کریں. اور ایک بات ہے, اللہ کے واسطے یہاں آنے کے بعد غفلت کا ماحول نہ بنائیں. مجلس سے پہلے ہو, مجلس کے بعد ہو. سمجھ رہے ہیں, غفلت نہیں ہونی چاہیے, ورنہ یہ کیفیت بنتی ہے. پھر تھوڑی دیر میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں تو پھر کیفیت ختم ہو جاتی ہے. قربانی دے کر دور دراز سے آتے ہیں, جی سب چیزیں ہیں الحمدللہ, اللہ قبول فرمائے. یہ کیفیت باقی رہے, یہ اثر باقی رہے, اس لیے لایانی سے بچنا بہت ضروری ہے. اس کا خاص خیال رکھیں. آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی بیکار کے تبصرے, تذکرے, ادھر ادھر کی باتیں تماشائی بن کر دیکھتے رہنا, یہ نہیں ہونا چاہیے. جتنا وقت بھی آپ لے کر آ رہے ہیں وہ وقت بہت قیمتی دولت ہے, بہت قیمتی سرمایہ ہے. تو اس کو صحیح طور سے صرف کرنے کی, خرچ کرنے کی فکر ہونی چاہیے. عام طور سے بستیوں میں, گھروں میں موقع نہیں ہوتا, بیٹھ کر سکون سے دعا مانگنے نہیں ہوتا, مراقبہ کرنے نہیں ہوتا, قرآن پڑھنے نہیں ہوتا, یہ سب باتیں رہتی ہیں. اب اللہ ہم کو یہاں بلاتے ہیں تو ہم خاص طور سے ایک ایک لمحے کو ہم وصول کرنے والے بنے. کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ہاں بالکل. لا یعنی ہماری زبان سے کوئی بات نہ نکلے, بے مطلب کا کوئی کام, بے مطلب کی کوئی بات بالکل نہیں ہونا چاہیے. دیکھو کل ایک بزرگ جو ہے ہمارے علاقے کے, ہمارے تمل ناڈو کے امیر شریعت, ان کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, دریق رحمت فرمائے, درجات کو بلند فرمائے. کل ایک مدرسے کا, بڑا مدرسہ, بڑی اس کی مسجد, اس کا افتتاح تھا, اس کا پروگرام تھا. پروگرام شروع ہونے سے پہلے وہ مدرسے کے محتمم صاحب
بولے اس کی سنگ بنیاد اس کی دعا فلاں حضرت کے ہاتھوں سے ہوئی، ان کی دعاؤں سے کام شروع ہوا. اللہ کا شکر ہے آج یہ جو ہے اس کا افتتاح کا موقع آیا ہے. یہ بول کر پروگرام ختم ہوا. پروگرام ختم ہوتے ہی پیچھے سے اطلاع آئی وہ حضرت کا انتقال ہو رہا. سمجھ رہے ہیں؟ کون جانتا تھا بولو؟ وہ حضرت کے صاحبزادے بیٹے میرے سامنے پورے پروگرام میں بیٹھے ہیں. کون جانتا تھا بولو؟ ہاں، ان کی خاص چیز کیا تھی؟ خاموش رہتے، زیادہ نہیں بولتے، بالکل خاموش طبیعت. اب یہ خاموشی کیا ہے؟ یہ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم العبد یؤتی زہدا فی الدنیا وقلۃ منطق. جب کسی بندے کو دیکھو جسے دو نعمتیں، ایک زہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی کی نعمت، اور خاموشی کی دولت، خاموش رہنے، کم بولنے کی دولت جسے نصیب کی گئی، فرمایا فاقتربوا، ایسے بندے سے قریب ہو، اس لیے کہ اس پر حکمت ڈالی جاتی ہے. ایسا نہیں اللہ والے خاموش رہتے ہیں تو ان پر حکمتوں کی بارش ہوتی ہے، ان کی ایک ایک بات بھی اللہ تعالیٰ جو ہے دلوں پر اثر کرتا ہے. تو اس لیے یہاں آئے تو خاص طور سے خاموش رہنے کا ایک ماحول بنائے. رات میں سوتے ہوئے، صبح میں اٹھتے ہوئے، بالکل ایسا محسوس کرنا میرے آزو بازو کوئی بھی نہیں. بستی سے میں اکیلا آیا، کیا ساتھ چھوڑ کو چل جاؤں، بلا لگ جاؤ جانے کے وقت، لیکن جب تک یہاں رہیں گے میں اکیلا ہوں، سمجھ جاؤ میں ہوں میرا اللہ ہے. کیسے میں ہوں میرا اللہ ہے. خوب دل لگا کر ایک سوئی کے ساتھ رہو. باتوں کا ماحول ہرگز مت بناؤ. یہ میں بار بار دل سے بول رہا ہوں. سے دو تکلیف بھی ہوتی ہے، سب سے بڑھ کر نقصان ہوتا ہے ہمارا. ہم قربانیاں دے کر دور دراز سے کاروبار کو آگے پیچھے کر آ رہے ہیں، پھر اثر نہیں لیا تو کیسا بولو. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کریں گے، پھر دعا ہوگی. سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیتیں کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذب شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ.
لا إله إلا الله سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب وبرماني اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار يا الله يا رحمن يا رحيم يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا زخر من لا زخر له يا حرز الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكى يا منجي الغرقى يا محسن يا مجمل يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا
ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا۔ اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، آپ کے حضور حاضر ہیں، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، قصوروار ہیں، ناہنجار ہیں، اللہ بڑے گندے ہیں، مگر اللہ آپ ہی کے بندے ہیں۔ اللہ گناہ ہم سے ہوئے ہیں، اقراری مجرم ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کا ہمیں خود اقرار ہے، اعتراف ہے، کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہماری خطاؤں کا بھی اقرار ہے، آپ کی عطاؤں کا بھی اعتراف ہے۔ اللہ گناہ ہم سے ہوئے اور معافی آپ کی طرف سے ہوئی۔ اللہ اگر آپ چاہے تو زمین کو پھاڑ کر دھنسا سکتے تھے، آسمان سے عذاب کو اتار سکتے تھے، اللہ آپ کی گرفت اور پکڑ فوراً آ سکتی تھی۔ اللہ آپ نے ایسا نہیں کیا، ہم گناہوں پر ڈٹ گئے، اڑ گئے، بہت گناہ کر دیے۔ اللہ جی معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ آپ نے بہت معاف کیا ہے، اللہ پھر بھی معاف فرما دیجیے۔ اللہ چھوٹے بڑے جان کر انجانے میں، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، مجمع میں جو یاد ہیں وہ اور جو کر کے بھول گئے ہیں، اللہ سب گناہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ اس مجمع میں چھوٹے بڑے بھی ہیں، علماء اور حفاظ بھی ہیں، دین کے دائی بھی ہیں، آپ کے شہدائی بھی ہیں، ٹوٹے ہوئے دل والے بھی ہیں، غم کے مارے بھی ہیں۔ اللہ کسی کی آمین تو آپ کو پسند آتی ہوگی، کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو پسند آتے ہوگے۔ اللہ یہ زبان سوال کیے جانے کے لائق نہیں ہے، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے لائق نہیں ہے، لیکن اے اللہ آپ سے بڑھ کر کون مہربان ہے، آپ سے زیادہ معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ کوئی ماں اپنے بچے کو آگ کی طرف ہاتھ بڑھائے دیکھنا گوارا نہیں کرتی ہے، اللہ آپ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالیں کیسا گوارا کریں گے؟ اللہ جی معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے۔ اللہ بہت کمزور ہیں، اللہ بہت نادان ہیں، اللہ بہت جلدی بہک جاتے ہیں، اللہ بہت جلدی پھسل جاتے ہیں، اللہ شیطان کی بات مان لیتے ہیں، اللہ نفس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اللہ 2 قدم آپ کی طرف بڑھاتے ہیں، اللہ نفس و شیطان ایسی لات مارتے ہیں، اللہ ہم 4 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں، اللہ کبھی تو آپ کی توفیق سے تہجد بھی نصیب ہوتی ہے، اللہ اور کبھی ہماری بدبختی سے فجر بھی چھوٹ جاتی ہے، اللہ کبھی تو نیک اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے، کبھی حرام کاریاں ہم سے ہو جاتی ہے، بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ کیا کرے ہے، اللہ گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی نہیں ہے، اللہ جہنم میں جلنے کی طاقت بھی نہیں ہے، اللہ اللہ آپ ہی فضل فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ گناہوں سے بچا لیجیے، اللہ گناہوں کے خیال سے بچا لیجیے، اللہ گناہوں کی جگہ سے بچا لیجیے، اللہ برے ماحول سے بچائیے، اللہ بری عادتوں سے بچائیے، اللہ انٹرنیٹ اور موبائل سے بچائیے، اللہ بد نظری سے بچائیے، اللہ بد نگاہی سے بچائیے، اللہ اے اللہ نفسانی شہوانی شیطانی خواہشات سے بچائیے، اللہ آج گھر گھر تباہ ہو رہا ہے، اللہ اے اللہ بڑے بچے سب ملوث ہیں، اللہ اللہ گھروں میں تباہی ہے، اللہ بربادی ہے، اللہ خاندانوں کی عزت لٹ رہی ہے، اللہ اے اللہ نیند حرام ہو رہی ہے، اللہ گناہوں سے بچا لیجیے، اللہ پیچھا چھڑا دیجیے، اللہ اللہ ہماری بہنیں غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، اللہ اپنی عاقبت کو تباہ کر رہی ہے، اللہ جہنم میں جلنے تیار ہو رہی ہے، اللہ اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ سب کو نیک بنا دیجیے، اللہ سب کو ایک بنا دیجیے، اللہ اللہ ہم آپ کو ناراض کر کے کیا کریں گے، اللہ آپ ہمیں جہنم میں ڈال کر کیا کریں گے، اللہ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل حضور تھا ہمارا نہ کیا، ہم نے جہنم کی بہت کی تدبیر مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، اللہ آپ کی رحمت تو آواز دیتی ہے، بندے کو بلاتی ہے، باز آ بندے آ جا ہر آنچے ہستی بھازا، تو جو کچھ کہے آ جا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، تو کافر رہے تو کیا، بت پرست رہے تو کیا، آتش پرست رہے تو کیا، آ جا
ادھر گئے مادر گئے نومیدی دے. میرا یہ دربار نومیدی کا دربار نہیں ہے. 100 بار توبہ شکستی بھازا. اگر تو نے 100 بار بھی توبہ کر کے توڑا ہے تو پھر بھی آ جا. اللہ ہم آئے ہیں. اللہ نہیں، اللہ آپ نے بلایا تو آئے ہیں. اللہ آپ نے بلایا ہے تو خالی نہ بھیجیے. اللہ محروم نہ فرمائیے. اللہ ہم بھکاری ہیں. اللہ ہم فقیر ہیں. اللہ آپ غنی ہیں. اللہ ہم منگتا ہیں. اللہ آپ داتا ہے. اللہ آپ شہنشاہ ہیں. اللہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہے. اللہ ہماری جھولی کو بھر دیجیے. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ قبول فرما لیجیے. مغفرت کا بخشش کا پروانہ دے دیجیے. اللہ اچھی شروعات نصیب فرما دیجیے. زندگیوں میں حسین تبدیلی پیدا فرما دیجیے. اے اللہ دل کی کیفیت کو بدل دیجیے. اللہ نگاہوں کو پاک فرما دیجیے. دلوں کو صاف فرما دیجیے. اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائیے. ہمیں بھی اللہ معاف فرمائیے. ہمارے والدین کو بھی معاف فرمائیے. ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرمائیے. ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرمائیے. ہمارے خیش و اقارب کو معاف فرمائیے. ہمارے دوست و احباب کو معاف فرمائیے. ہمارے محلے والوں کو معاف فرمائیے. ہماری بستی والوں کو معاف فرمائیے. اللہ سارے عالم والوں کو معاف فرمائیے. سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے. اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیے. اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائیے. اللہ ایک بار قبول فرما لیجئے. ایک بار بخشش کا اعلان فرما دیجئے. اللہ مغفرت کا اعلان فرما دیجئے. اللہ آئندہ بھی گناہوں سے بچا لیجئے. گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے. ہماری اولاد کو نیک صالح بنائیے. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. اللہ عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ جوان بچوں کا نکاح آسان فرمائیے. اولاد کے دکھوں اور دردوں سے بچائیے. اولاد کے دکھوں اور دردوں سے بچائیے. اللہ اولاد کے دکھوں اور دردوں سے بچائیے. اللہ کتنی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں. اللہ کتنی جا کر واپس آ چکی ہے. اللہ گھر میں پریشانی ہے. اے اللہ کتنے سہاگ گھر ہیں اجڑ رہے ہیں. اللہ سہاگ ہیں لٹ رہے ہیں. اللہ بچے ہیں یتیم ہو رہے ہیں. اللہ امت کے حال پر رحم فرما. اللہ امت کے حال پر رحم فرما. اے خاصان رسول وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اے خاصان رسول وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. امت کے حال پر رحم فرما دیجیے. کرم فرما دیجیے. رحم فرما دیجیے. اللہ کرم فرما دیجیے. اللہ امت پٹ رہی ہے. اللہ لٹ رہی ہے. اللہ کٹ رہی ہے. اللہ امت کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے. اللہ جو چاہے جہاں چاہے بہا رہا ہے. اللہ رحم فرما دیجیے. اللہ کرم فرما دیجیے. اللہ یقیناً گناہ گار ہیں, خطا کار ہے, سیاہ کار ہے, ناہنجار ہے, بڑے گندے ہیں. اللہ پھر بھی آپ ہی کے بندے ہیں. آپ ہی کو اللہ کہہ کے پکارتے ہیں. اللہ آپ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اس فرعون کے پاس جس نے انا ربکم الاعلیٰ کہا اس کے پاس بھیجا تو فرمایا قولا لہ قولا لینا, اس سے نرم بات کرنا. اللہ ہم تو آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے پکارتے. اللہ ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرمانا. اللہ ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرمانا. اللہ ہماری جائز مرادوں کو پوری فرمانا. اللہ ہماری دین دنیا آخرت کو بہتر بنانا. اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں. اللہ بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے. اللہ جسمانی روحانی پریشانی ہے. اللہ صحت عطا فرمائیے, سلامتی عطا فرمائیے, عافیت عطا فرمائیے. بہت سے لوگ مقروض ہیں. اللہ قرض دار ہیں. اللہ چھٹکارا دلا دیجیے. اللہ قرض کی ادائی کی صورتیں پیدا فرما دیجیے. بہت سے لوگ بے روزگار ہیں. اللہ بے روزگاری کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں. اللہ حلال روزی عطا فرمائے, برکت والی روزی عطا فرمائے. نقصان سے بچائیے. اللہ خسران سے بچائیے. اللہ آپ ہی تو ہمارے ہیں. اللہ آپ ہی ہمارے رازق ہیں. اللہ رزاق ہیں. اللہ آپ خود فرماتے ہیں انا الرزاق ذو القوت المتین. اللہ یا رزاق ہمیں حلال رزق عطا فرمائیے. اللہ تنگیوں سے بچائیے. اللہ پریشانیوں سے بچائیے. کسی کا محتاج نہ بنائیے. اللہ کسی کا محتاج نہ بنائیے. اللہ اپنے خزانے غیب سے عطا فرمائیے. اللہ یقیناً ہمارے سے کوتاہی ہو رہی ہے. اللہ اس
کی وجہ سے اللہ یہ پریشانیاں ہم پہ آ رہی ہیں اللہ چھٹکارا دلا دیجیے، اللہ بچا لیجیے، اللہ پوری امت کے حال پہ رحم فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ دین اداروں کی جمعیتوں اور جماعتوں کی حفاظت فرمائیے، مسجدوں کی، مدرسوں کی، مرکزوں کی، مکتبوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ دین کے کام اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے دار ایمان کی حفاظت فرمائیے، اللہ حفاظت فرمائیے، اللہ حفاظت فرمائیے، مدد فرمائیے، اللہ کرم فرمائیے، اللہ مدد فرمائیے، اللہ مہربانی فرمائیے، اللہ ہر طرف سے بچا لیجیے، اللہ ہر طرف سے، ہر بری نظر سے بچائیے، اللہ ہر شریر کی شرارت سے بچائیے، اللہ حاسد کی حسد سے بچائیے، اللہ دوست نما دشمنوں سے بچائیے، اللہ اپنے اور غیروں کے شر سے بچائیے، اللہ وبا سے بلا سے بچائیے، اللہ زہر سے سحر سے بچائیے، اللہ بھوت پری کے اثر سے بچائیے، اپنے اور غیروں کے شر سے بچائیے، اللہ یہاں کے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچائیے، یہاں کی ضرورتوں غیب سے اللہ اس کا انتظام فرمائیے، اللہ خاص طور سے آپ کے گھر کی تعمیر کا کام چل رہا ہے، اللہ یہ آپ کا گھر ہے، اللہ آپ ہی کا گھر ہے، اللہ آپ ہی اس کے مالک ہے، اللہ آپ ہی سب کچھ ہے، اللہ آپ کے نام اور آپ کے کام کے لیے اللہ یہ اللہ چیز شروع ہوئی ہے، اے اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیے، عافیت کے ساتھ پہنچائیے، اے اللہ جو حضرات اے اللہ جس لائن سے بھی اللہ مدد کر رہے ہیں، اللہ ساتھ دے رہے ہیں، اللہ خدمت کر رہے ہیں، اللہ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اللہ سب کو اپنے شائن نشان بدلا عطا فرمائیے، جزا عطا فرمائیے، ان کو، ان کی نسلوں کو، ان کی آل اولاد کو سرخرو فرمائیے، سربلند فرمائیے، دین دنیا کی آخرت کی تاریخیں عطا فرمائیے، اپنی محبت نصیب فرمائیے، اپنا تعلق عطا فرمائیے، اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، اللہ ہر طرف سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ ہم کو رجال کار عطا فرمائیے، مددگار عطا فرمائیے، غم گسار عطا فرمائیے، شب دھار عطا فرمائیے، اہل ذکر اہل فکر عطا فرمائیے، اہل دل اور اہل علم عطا فرمائیے، قابلیت اور قبولیت والے عطا فرمائیے، صالحیت اور صلاحیت والے عطا فرمائیے، معاونین عطا فرمائیے، مخلصین عطا فرمائیے، محبین عطا فرمائیے، محسنین عطا فرمائیے، اللہ سب سے بڑھ کر آپ ہمارے بن جائیے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اللہ ہماری ہر طرف سے حفاظت فرمائیے، اللہ ہماری اصلاح فرمائیے، اللہ ہماری کامیوں اور خامیوں اور کوتاہیوں کو دور فرمائیے، اللہ ہمیں سچا آپ کا بندہ بنا دیجیے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجیے، نگاہوں کو صاف فرما دیجیے، کام کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما دیجیے، اے کریم آقا ہر طرف سے حفاظت فرمائیے، معصوم بچے پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرمائیے، اساتذہ پڑھا رہے ہیں، اللہ کے پڑھانے کو قبول فرمائیے، بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے، ہمت عطا فرمائیے، قوت حفظ عطا فرمائیے، قوت فہم عطا فرمائیے، اے اللہ عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائیے، اے کریم آقا اے اللہ ان کے گھر والے معلوم نہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کر کے روتے ہوں گے، اللہ اے اللہ کبھی ماں کو رونا آ رہا ہے، کبھی باپ کو آ رہا ہے، کبھی بچے رو لیتے ہوں گے، اللہ اے اللہ گھروں سے دور آ کے ہیں، اللہ محض آپ کے کلام کے لیے، آپ کے نام کے لیے آئے ہیں، اللہ آنے کو قبول فرمائیے، اللہ آنے کو قبول فرمائیے، اللہ اے اللہ شیطان کے بہکاوے سے بچائیے، اللہ اے اللہ صحت سلامتی عطا فرمائیے، اللہ ہر پریشانی سے چھٹکارا عطا فرمائیے، اے کریم آقا سب کے حال پہ رحم فرمائیے، سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائیے، اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اقدار کی، آبرو کی اے اللہ حفاظت فرمائیے، یتیموں، یسیروں، بیواؤں، معذوروں، مجبوروں کی مدد فرمائیے، اللہ مرحومین کی بخشش فرمائیے، اللہ جتنے بھی مشائخ، علماء، صلحاء اے اللہ آپ کے نیک بندے دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ سب کے درجات کو بلند فرمائیے، اللہ امت کی حفاظت فرمائیے، اللہ جو ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ سب کے دین دنیا آخرت کو بہتر بنائیے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اللہ ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائی، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہیں اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائی، اللہ حضرت جی دامت برکاتہ ان کو صحت سلامتی عطا فرمائی، اللہ صحت عطا فرمائی،
فرمائیے، سلامتی عطا فرمائیے، اللہ آپ کے فیض کو دور دراز تک پہنچائیے، اے اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرمائیے، اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ.